رکن قومی اسمبلی سید محمود شاہ صاحب گما کا پوہال کا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بتائے گا کہ سیلاب کے حوالے سے یہ جو صورتحال ہے بلوچستان میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ متاثرین کی بار بار یہ شکایت ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں مل رہی، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں ان کو ڈونرز آ رہے ہیں، امداد ان تک نہیں پہنچ پا رہی۔ یہ جو تقسیم کا عمل ہے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صاف و شفاف ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ رب فرماتا ہے کہ جب آپ میری شکر ادا کرو گے تو میں آپ کو مزید نوازوں گا، جب آپ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو میں آپ کو عذاب میں مبتلا کروں گا۔ یہ ہمارے بلوچستان میں جو پچھلے دنوں بارش کی جو برسات جو شروع ہوئی، پہلی جو فیز اس کی شروع ہو گئی تھی، تو اس وقت ہمارے ہاں جتنی بھی بارشیں ہوئی وہ تو رحمت کے باران تھے، سوائے ڈسٹرکٹ بیلا کے، وہاں پہ نقصان ہوا، باقی بلوچستان میں کہیں بھی نقصان نہیں تھا۔ لیکن ہمارے لوگ شروع ہو گئے گورنمنٹ کی سطح پہ، ویسے عوامی سطح پہ، کہ یہ جو ہے نا فلان جگہ کو آفت زدہ قرار دی جائے، یہاں پہ تباہی ہوئی ہے، نقصان ہوا ہے، یہ ہوا ہے، فلان ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسری فیز میں جو بارشیں ہوئی ہے اس سے تباہی ہوئی ہے، اسپیشلی ہمارے بلوچستان میں، پوری بلوچستان میں تباہی ہوئی ہے، لیکن 5-6 ڈسٹرکٹ ہمارے جو صوبت پور ہے، جعفر آباد ہے، جل مکسی ہے، نصیر آباد ہے، ڈسٹرکٹ بیلا ہے، یہ 5-6 ڈسٹرکٹ ہمارے زیادہ متاثر ہو گئے۔ باقی ان کے علاوہ جو اضلاع ہے وہ تھوڑے بہت متاثر ہوئے، جہاں پہ گھروں کا نقصان ہوا یا فصلوں کا نقصان ہوا، باغات کو نقصان ہوا۔ باقی اضلاع میں جانی نقصان نہیں ہے سوائے یہ 4-5 ڈسٹرکٹوں کے۔ لیکن اس وقت جو بلوچستان گورنمنٹ کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ تقسیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو ڈونرز کر رہے ہیں کراچی والے یا پوری پاکستان سے، جہاں کہیں سے ڈونرز اسپیشلی کراچی والے آ رہے ہیں، تو وہ جو اپنے سطح پہ کر رہے ہیں تقسیم وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ جتنی بھی تقسیم ہو رہی ہے اس وقت بلوچستان میں، وہ پہ صرف اور صرف اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جا رہا ہے۔ دن کے روشنی میں کہیں بھی تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ آپ جتنے بھی اضلاع آپ پوچھیں ان سے، آزاد جو ہے نا ذرائع سے آپ پوچھیں، جہاں کہیں تقسیم ہو رہی ہے وہ رات کے اندھیرے میں تقسیم ہوتی ہے اور اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جاتا ہے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو یا ٹینٹ کی صورت میں۔ بالکل غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اگر منصفانہ طور پر تقسیم کی جاتی تو شاید یہ مسائل آج تک جو کہ تو نہیں رہتے ہیں۔ اچھا، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ غیر منصفانہ تقسیم ہونے کی وجہ سے متاثرین جو ہے ان تک ریلیف نہیں پہنچ پا رہی، لیکن جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ خود ذکر کیا آپ نے کہ مختلف اضلاع ہیں جو متاثر ہوئی ہے ان عالیہ بارشوں سے۔ پہلے اسپیل میں تو ضلع لسبیلا تھا، لیکن اس کے بعد جو اسپیل شروع ہوئی دوسرے اور تیسرے میں، اس میں بلوچستان کے مختلف علاقے شامل تھے، جس میں نصیر آباد، صحبت پور، کوہلو، جعفر آباد اور دیگر علاقے تھے، سبی۔ تو ایسے میں سر آپ کیا سمجھتے، چونکہ اس کی پیشگی اطلاع بھی دی گئی تھی، طوفان کے حوالے سے الرٹ جاری کیا گیا تھا لسبیلا کے بعد، اگر پیشگی اقدامات لی جاتی تو خطرات سے نہیں ٹل سکتے تھے؟ بیبی بہت کچھ ہو سکتا تھا، دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ ہمارے جو صوبے کے منتظمین ہیں، جتنے بھی بڑے ذمہ دار ہیں، بے ادبی معاف ہو تو سارے کوکین پینے میں مصروف ہیں۔ ہمارا سی ایم صاحب کو نشے سے فرصت نہیں ہے، وہ بیچارہ 3 دن تک سویا رہتا ہے، تو وہ کیا سیلاب زدگان کا جو ہے نا لوگوں کو فیس کرے گا یا لوگوں کے جو ہے نا تکلیف کا مداوا بنے گا۔ اس وقت جو میں آج کی رپورٹ میں آپ کو بتا دوں، مجھے فون آیا جعفر آباد سے، وہاں پہ 4 فٹ پانی کڑا ہے، اور وہاں پہ لوگ انتظامیہ کے آفیسز کے در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی کوئی مطلب ان کو سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ جو من پسند لوگ ہیں ان میں راشن اور ٹینٹ تقسیم ہو رہے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہیں جن کا کوئی سفارشی نہیں ہے، جو صحیح معنوں میں متاثر ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو تو کوئی نہیں پوچھتا۔ وہ بھی آج بھی، پہلے بھی آسمان تلے بیٹھے ہوئے تھے، آج بھی آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو گورنمنٹ تو بالکل نااہل ہے۔ جو ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا پبلک کو، یا رستوں کے حوالے سے جو رستے بحال کر دینا چاہیے تھا، یا اس کے علاوہ جو مجموعی طور پر جو صورتحال درپیش ہے اس میں حکومت بالکل اپنی صحیح ذمہ داریاں جو ہے نہیں نبھا رہی۔ اچھا سید محمود شاہ، آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، چونکہ سیلاب ہا کر چلا گیا اور ہلاکتیں بھی ہوئی، بڑی پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، لیکن
اب کیا کرنا ہے، اب کی پلاننگ کیا ہونی چاہیے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی؟ چونکہ آپ کی جماعت بھی وفاقی حکومت کا حصہ ہے، آپ لوگ بھی اتحادی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کو ایسے کون سے انیشیٹو لینی چاہیے اور وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر یہ لینی چاہیے؟ دیکھیے بیوی، یہ تو بنیادی جو بات میں آپ سے عرض کروں، اس وقت جو راشن کا سلسلہ چل رہا ہے نا، اس سے ہماری پبلک کو بھکاری بنا دی انہوں نے۔ اب آزادانہ جو صحیح معنوں میں رپورٹ اگر یہ انتظامیہ کے سطح پہ پیش کی جاتی، صرف انہی متاثرین میں یہ چیزیں جو ہے نا پہنچتی اور یہ راشن ہے یا ٹینٹ ہے، تب ٹھیک تھا۔ اب تو ہر بندہ جو ہے نا مطلب طلبگار ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھ تک چیزیں پہنچی، چاہے وہ متاثر ہے یا نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو فیڈرل حکومت کے ساتھ مل کے ایک تو پوری بلوچستان میں اس وقت جو ہمارے علاقے ہیں جو زیادہ تر دیہی علاقوں پہ مشتمل ہیں، ان میں جو دیہی علاقوں کے رستے جو ایک دوسرے سے منقطع ہو گئے یا شہر سے منقطع ہو گئے، کم سے کم وہ رستے بحال کر دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو دیہی علاقوں میں جو لوگوں کے گھر گر گئے ہیں، ان کو جو ہے نا کوئی پیکج دینا چاہیے۔ جو کچے مکانات ہیں، کوئی 2-4 لاکھ روپے میں جو ہے نا وہاں پہ 2-3 کمرے بن جاتے ہیں، اگر ان کے لیے کوئی پیکج بنایا دیا جائے، ان کے گھر بنایا جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے۔ اگر ٹینٹ آپ دیں گے تو وقتی طور پر کوئی استعمال کر سکے گا، لیکن وہ تو مستقل نہیں ہے، مستقل طور پر کوئی بھی ٹینٹ میں نہیں رہ پائے گا۔ اور یہ راشن جو دی جا رہی ہے، راشن کتنا لوگ کھائیں گے؟ 10-15 دن، 20 دن، اس کے بعد تو گورنمنٹ نہیں دے سکتی ان کو۔ یہ تو رزق تو اللہ دے گا ان کو، لیکن ان کی جو پراپر گھر بنانے کا کوئی سلسلہ ہے، اس حوالے سے کوئی پلان بنایا جائے، صوبائی حکومت اس پہ کوئی لائے عمل بنائے۔ اچھا، محمود شاہ صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، چونکہ عالمی برادری یا کہ انٹرنیشنل ڈونرز وغیرہ وہ تو ہار ہیں سیلاب متاثرین کے لیے، وہ پیسے مہم انہوں نے آغاز کیا ہے مہم کا، کہ وہ آج جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس خود بلوچستان اور سندھ کے مختلف یہ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں دورہ کر رہے ہیں، اور کافی حد تک وہ مطلب مدد کرنے کی بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ تو کیسے یہ ممکن ہوگا؟ کیونکہ فنڈز تو مل جائیں گے، لیکن وہ جو مستحقین ہیں وہ اصل اقدار ہیں، ان تک پہنچنے میں، اس کی تقسیم کرنے میں کیسی میکینزم بنانی چاہیے؟ جو کہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خرد برد ہوئی ہے اور کرپشن کی نظر بھی ہے یہ فنڈز۔ دیکھیے، ابتدا میں ہم نے سنا کہ فیڈرل کی سطح پہ کوئی ایک نمائندہ ہوگا، پروونس سے بھی ایک نمائندہ ہوگا، ایک نمائندہ آرمی سے ہوگا، ایک پی ڈی ایم اے سے ہوگا، اور ایک ضلع انتظامیہ سے ہوگا۔ اگر یہ کوئی 4-5 افراد پہ مشتمل، جس میں تمام اداروں کی نمائندگی ہو، آرمی کی بھی ہو، اس میں صوبائی حکومت کی بھی ہو، ضلعی انتظامیہ کی بھی ہو، اور فیڈرل کی بھی ہو، تو اور یہ جو اگر سروے کرتے ہیں، ان میں کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو، بلا تفریق، اگر کوئی کسی کا من پسند ہے یا ناپسند ہے، سب کی جہاں جہاں متاثر ہوئے ہیں، چاہے وہ فصل کی صورت میں ہے، باغ کی صورت میں ہے، گھروں کی صورت میں ہے، سب کی سروے کی جائے تو یہ اس طرح مناسب عمل ہوگا۔ اگر آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں گے یا کسی اور ایک مطلب کوئی نمائندہ اس طرح کا ہوگا، اس کی ذمہ داری دی جائے گی، یا مثلا جتنے بھی ہمارے اضلاع میں اس وقت ڈپٹی کمشنر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو ایم پی اے کے انڈر ہوتے ہیں، ایم پی اپنے من پسند لوگوں کے سروے کرائیں گے، باقیوں کے تو نہیں ہوں گے۔ اگر تمام اداروں سے کوئی ایک نمائندہ لے کے ایک 4-5 افراد پہ مشتمل ایک کمیٹی بنایا جائے تو اس طرح جو ہے نا سروے بہتر کی جا سکتی ہے۔ اچھا، سید صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، بحیثیت رکن قومی اسمبلی آپ کی جماعت نے کوئی ایسی پلاننگ بنائی ہے کہ اس فنڈ کو خرد برد ہونے سے روکا جائے؟ دیکھیں، ہماری جماعت اس وقت فیڈرل میں گورنمنٹ میں ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے پرائم منسٹر نے جو کمیٹی بنائی تھی بلوچستان کے حوالے سے، اس میں تمام پارٹیوں سے ایک نمائندے شامل تھے۔ یہ کمیٹی کی حد تک پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا کہ فلان پارٹی سے فلان نمائندے ہے، لیکن اس کے بعد باضابطہ اس پہ کوئی کام شروع نہیں ہوا۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ اب تک جتنے بھی اضلاع متاثر ہوئے ہیں، ان کے باقاعدہ جو کمیٹیاں بنائی جائے گی، وہ آ کے پھر سروے کریں گے، جہاں جہاں جو نقصان ہوا ہے اس کے بعد نقصانوں کے ازالے کا کوئی لائحہ عمل طے کریں گے۔ اب تک تو یہی صورتحال ہے، کیونکہ پرائم منسٹر نے بلوچستان آج بھی دورہ کیا ہے، تو جعفر آباد اس پٹی میں میرے خیال میں یہ تیسرا دورہ ہے ان کا، اور قلعہ سفلا بھی آئے، قلعہ عبداللہ بھی آئے۔ ان کی تو کوشش ہے، لیکن ہماری صوبائی حکومت کو بھی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو رب کی طرف سے ہے، ایک آفت ہے، اس کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جتنا ہم کوشش کریں، لوگوں کے درد کا مداوا بنے، تو ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن سویا نہیں رہنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ سید محمود شاہ صاحب ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے۔
جی آئی فے MNA سید محمود شاہ صاحب میں گنے گپ حال کن گیا گپ حال شما دلگوش